بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ نیا سبق سیکھیں گے، کہوا پی کر اب یہ ہم پڑھیں گے۔ آپ نے توجہ سے اس کو سننا اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کسی آیت کے سامنے آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے، سائڈ کے اوپر السجدۃ لکھا ہوا ملتا ہے، السجدۃ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کو ہم خود پڑھیں یا کسی سے سنیں، تو اس آیت کے پڑھنے یا سننے کی وجہ سے ہم پر لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایک سجدہ کریں، تو اس سجدے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا وضو ہونا چاہیے، ہم باوضو ہوں۔ پھر جس جگہ پہ سجدہ کرنا ہے اس کا جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جیسے نماز کے لیے وضو اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح سجدہ تلاوت بھی نماز کی طرح ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی باوضو ہونا اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ دو چیزیں سب سے پہلے لیں گے۔ اس کے بعد دل کے اندر ہم نے سوچنا ہے، ہم نے نیت کرنی ہے۔ سوچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیت کرنی ہے۔ نیت کیا کرنی ہے کہ اے اللہ، یہ جو آیت تلاوت کی ہے سجدے والی، تو اس آیت کا سجدہ میں کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے تکبیر کہنی ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر۔ تو تکبیر کہنی ہے، نماز کی طرح کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے، ہاتھ اٹھائے بغیر، ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، صرف منہ سے اللہ اکبر کہنا ہے۔ پھر سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں جیسے نماز میں جاتے ہیں ویسے سجدے میں چلے جانا ہے۔ وہاں پہ سجدے والی دعا آتی ہو تو وہ پڑھ لیں، اگر سجدے والی دعا نہیں آتی تو 3 دفعہ کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں۔ جب یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اب اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے واپس اوپر سر اٹھائیں اور کھڑے ہو جائیں، ہمارا سجدہ پورا ہو گیا۔ سجدے تلاوت کے بعد تشہد جو اتحیات ہوتی ہے وہ بھی نہیں پڑھتے، اور پھر آخر میں جو ہم سلام پھیرتے ہیں دائیں اور بائیں طرف، وہ سلام بھی سجدے تلاوت میں نہیں کرتے۔ سجدہ تلاوت کا سیدھا طریقہ کیا ہے؟ نیت کرنی ہے، پھر سجدے میں اللہ اکبر کہہ کے چلے جانا ہے، سجدے میں جا کے سجدے والی دعا پڑھیں، یا پھر 3 دفعہ کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، ہمارا سجدہ کیا ہو گیا؟ مکمل۔ اب یہاں پر جو ہے دلیل کے طور پر، فضیلت کے طور پہ یا اہمیت کے طور پر یہ حدیث بھی سن لیں کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پڑھ کر سناتے تھے، جب کسی ایسی صورت سے گزرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔ تو جب ہمارے پیارے پیغمبر سجدہ کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سجدہ کریں، اور ہمارے لیے یہ سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس پر ایک اور فضیلت کے طور پہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کا بچہ، آدم کا بیٹا آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا الگ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے، ہائے میری بربادی، یعنی میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ آدم کے بیٹے کو سجدے کا اللہ نے حکم دیا تو اس نے سجدہ کر لیا، اور اس کے لیے جنت ہے۔ آدم کے بیٹے کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو اس نے یہ آیت سن کے سجدہ کر لیا، تو اس کے لیے تو جنت بن گئی، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اور شیطان کہتا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے بات نہیں مانی تھی، میں نے نافرمانی کی تھی، اللہ کی بات نہیں مانی تھی، تو میرے لیے دوزخ ہے، آگ ہے، جہنم ہے، عذاب ہے۔ تو یہ مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے۔
تو اس لیے ہم آدم کے بچے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، تو ہمیں اللہ حکم دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیتوں سے جب گزریں تو اس وقت ہم سجدہ کر لیا کریں۔ تو سجدہ کیا کریں گے جب ایسی آیت سے گزریں گے، انشاءاللہ ضرور کرنا ہے۔ سجدہ تلاوت میں سجدے تلاوت والی جو دعا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، تو وہ دعا پڑھ لیں تو اچھا ہے، اس دعا کو بھی دیکھ لیں۔ سجدہ وجہیہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ اگر یہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، یہ نہیں آتی تو پھر سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کم از کم پڑھ لیا جائے۔ یہ ہمارا سجدہ تلاوت پر بات تھی، فضیلت بھی آ گئی، شیطان کا رونا بھی آ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ تو یہ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کھڑے ہونا ہے، جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کے پھر اللہ اکبر کرنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر تسبیح سجدے والی پڑھیں یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا سجدہ پورا ہو گیا۔ اگر آپ بیٹھ کے بھی ایسے کرتے ہیں تو بھی سجدہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی بیٹھ کے اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے جائیں، پھر تسبیح پڑھ کے دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں تو بھی سجدہ ہو جائے گا، لیکن کھڑے ہو کے سجدہ کرنا افضل اور بہتر ہے۔ بیٹھ کے کریں گے تب بھی ہو جائے گا۔ اچھی بات یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پھر اس کے بعد سجدہ کر کے دوبارہ پھر کھڑے ہو جائیں۔